سکتی ہوں. نہیں, ویسے تو آپ مجھے مسکین زیادہ نظر آتی ہیں, لیکن اگر آپ کسی بچے کو داخل کرانے آئی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بات سنیے, اکثر والدین سوئٹزرلینڈ جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یہاں داخل کراتے ہیں. پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بچوں کو گھر جیسا آرام ملتا ہے, بہترین لباس, بہترین خوراک, ہوادار کمرے, فلیش سسٹم. ایسی کون سی سہولت ہے جو کہ یہاں کے یتیم خانے کے یتیموں کو میسر نہیں ہے؟ بہت سے والدین تو صرف اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس شاندار یتیم خانے میں آ کر رہیں. پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور تربیت بھی. خود میرے 11 بچے ہیں اس یتیم خانے میں. پوچھئے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ماحول ہے بالکل گھر جیسا ہے. کھیل کے وقت کھیل, پڑھائی کے وقت پڑھائی, لکھائی کے وقت لکھائی. نہیں چھوڑوں گا. ارے بات کیا کر رہا ہے خبیث؟ نہیں میرا مطلب بیٹے, میرے گونگلو بیٹے, چندا میرے بیٹے, کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں چھوڑو گے اسے؟ کیا ہوا؟ منشی جی اس نے ہے نا مجھے مکہ مارا تھا, میں اسے لات ماروں. ارے نہیں بیٹے, بری بات, لاتے واتے تھوڑی مارتے ہیں. تم کیوں لات مارو گے اس کو؟ ہے شرارت پا شریر ہے. اصل میں یہ کلاس کا مانیٹر ہے, بہت شرارتی ہے. نہیں بیٹے, مارا نہیں کرتے ہیں, بری بات پڑھتے ہیں خالی, ہے نا. جاؤ ایسا کرو, وہ فٹ بال کہاں گئی تمہاری؟ وہ وہاں سے اٹھاؤ اور باہر سڑک پر کھیلو. فٹ بال جو ہے نا سڑک پر کھیلتے. جاؤ. منشی جی یہ ہے نا مجھے اپنی فٹ بال سے کھیلنے نہیں دیتا. کیوں بیٹے؟ ہے کھیلنے دیتے ہیں نا. جاؤ شاباش, جاؤ کھیلو, جاؤ. میں بچوں پر کبھی بھی سختی نہیں کرتا. پوچھئے کیوں؟ بھائی نہیں پوچھتی بھائی. جی اپنے آپ ہی بکے جا رہے ہو, مجھ سے نہیں پوچھتا تو میں کیوں آئی ہوں؟ جی فرمائیے. جی مجھے ایک یتیم چاہیے. اچھا, پالنے کے لیے آپ کو ایک یتیم بچہ چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی یتیم کو پالنا چاہتی ہیں. ویسے ابھی 2 تازے آئے ہیں, جیسے ہی آنکھیں کھلیں گی ایک آپ کو دے دوں گا. جی وہ میں یہ چاہتی تھی جی کہ آپ کے یتیم خانے میں کوئی یتیم 21 سال عمر کا نہیں ہوگا؟ ویسے تو ہمارے یتیم خانے میں ہر سائز کا یتیم موجود ہے, لیکن آپ کو نوجوان یتیم کیوں چاہیے؟ بات یہ ہے آپ کے پاس ہے ہمارا بیٹا, آپ اسے ہمارے پاس پہنچا دیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا, بہت. جی ہم آپ کا یہ احسان عمر بھر نہیں بھولیں گے. جی بہت بہتر. مل گیا ہمارا بیٹا. کس کے پاس ہے؟ وہ اسکول ٹیچر ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں. کہہ رہے تھے کہ وہ آج ہی ہمارے بیٹے کو ہمارے پاس پہنچا دیں گے. یا اللہ تیرا شکر ہے. شکر ہے. یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے. میں کہتا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں بڑی بی سے جا کر شیئر کروں؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ 50,000 روپے میں خود ہی حاصل کر لوں. لیکن منشی جی یہ جال سازی ہے, یہ دھوکہ ہے. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ایسے ماں باپ کو فریب دوں جو نہ جانے کب سے اپنے گمشدہ بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں. ارے بیٹے کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے بھائی آج کل کے لوگ تو کسی کو جھوٹی خوشی بھی نہیں دیتے. کیا حرج ہے اگر ہم کسی کے ہونٹوں کو کھوئی ہوئی مسکراہٹ دے دیں؟ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے بیٹے. اچھا یہ نیکی ہے؟ ہاں میں چاہتا ہوں یہ نیکی تم حاصل کرو بیٹے. تم جلدی بیٹے تم, اور تھوڑے سے چل. بھائی ابھی تک نہیں آئے وہ ٹیچر صاحب, نہ جانے کہاں رہ گئے. پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. وہ آ گئے ٹیچر صاحب شاید. آ جائیے اندر آ جائیے. اچھا یہ دولت آپ ہیں. اچھا مبارک بھائی, مبارک ہو دولت بیگ, تمہارا بیٹا سلامت بیگ مل گیا. اچھا میرا بیٹا مل گیا. کہاں ہے وہ؟ بلاتا ہوں. بیٹے سلامت بیگ آ جاؤ. ابا میرے ابا. بیٹے یہ وہ ہے تمہارے ابا. ابا بیٹے
अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे अब्बा, मेरे गुमशुदा अब्बा, अब्बा जान आप यहाँ हैं? अरे देखो तो सही भला, अपने अब्बा से मिलकर कितना खुश हो रहा है। बेटे, अपनी अम्मी से नहीं मिलोगे? अम्मी जा कहाँ? अम्मी जान, आप हैं मेरी अम्मी, मेरी अम्मी, मेरी जाती अम्मी। आप कहाँ थी अब तक? अम्मी आप कहाँ थी? अम्मी, मैं हूँ आपका बेटा हजामत। हजामत नहीं, सलामत। सलामत, जी हाँ, मैं हूँ सलामत बेग। वैसे मुझे पप्पू भी कहते हैं। जी हाँ, और आप इनका शुक्रिया अदा कीजिए। ये वो शख्सियत है जो मुझे अचानक इसलिए ले आए कि आप दोनों खुशी से हैरान रह जाएं। अचानक क्यों? आपने मुझे फोन नहीं किया था? मैंने फोन किया था भाई, आपने फोन करके कहा था मुझे कि मेरा खोया हुआ बेटा आपके पास है। हाँ, अरे हमें खूब याद दिलाया। मैंने ही तो टेलीफोन किया था। भाई, आप स्कूल टीचर है ना? हाँ। सोशल वर्कर है ना? तो और कौन हो सकता है? भाई, टीचर इसलिए हूँ कि मैं यतीम बच्चों को पढ़ाता हूँ। अच्छा। और सोशल वर्कर इसलिए हूँ कि बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। तुम अब तक रहे कहाँ? मैं कहाँ रहा? अम्मी जान, अम्मी जान, ये एक दर्दनाक दास्तान है। हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए। अम्मी जान, ये एक बहुत अफसोसनाक कहानी है। लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम की बात है। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक बहुत नन्हा सा प्यारा सा बच्चा था। मैं बिल्कुल कतुरे गया हुआ करता था। ये एक दिन मैं खेलता खेलता बहुत दूर निकल गया कि एक जालिम शख्स मुझे उठा कर ले गया। अल्लाह। नहीं बेटे, तुम तो स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे से उतर गए थे। अच्छा, नहीं, यहाँ नहीं, पता है, मैं इंजन से खेलने लग गया था ना कि वो शख्स मुझे उठा कर ले गया। अम्मी जान, उस शख्स ने मुझे पाला पोसा जी, और जब मैंने होश संभाला तो मेरे होश उड़ गए। अब्बू जान, अब्बू डैडी, पता है क्या, वो शख्स एक डाकू था। डाकू? जी हाँ, डाकू था। उसके तमाम साथी भी डाकू थे। वो लोग एक पहाड़ी गार में रहते थे, पता नहीं कन खजूरे थे क्या थे। जी हाँ, वो मुझसे कहते थे, ओए तुम भी डाकू बन जाओ। आफरीन है इस नौजवान पर। इसने कहा, जब मैं बंदा नहीं बन सकता तो डाकू क्यों बनूं? जी हाँ, मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया। जी हाँ, वो मुझ पर तशद्दद करते थे। जी हाँ, मुझे कहते थे तुम डाकू बन जाओ। जब मैं जवान हुआ मुझे अजीब देने लगे, तुम डाकू बन जाओ। लेकिन पता है क्या, मैंने भी बड़ा इंतकाम लिया। पता है कैसे अब्बा जान? मैंने कोसने देता था। मैं कहता था, डाकू डाकू, तुम यतीम पे जुल्म करते हो। अल्लाह करे तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़े, अल्लाह करे तुम्हारे पिस्तौलों को दीमक लगे, अल्लाह करे तुम्हें मरते वक्त पानी नसीब ना हो। बस देखिए एक यतीम की आह देखिए। पता है, इनके कोसनों से 6 डाकू मरे थे पिछले मौसम बहार में। लेकिन ये आपको कहाँ मिला? ये एक अजीब ड्रामाई सिचुएशन है। बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। एक अंधेरी रात थी, आसमान पर बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे। मैं एक सुनसान जंगल में चला जा रहा। क्या बात कही आपने। और अब्बू जान, जरा मुलाहिजा फरमाइए, स्क्रीन पे पर गौर फरमाइए। वीरान रात, सुनसान जंगल, और ये अकेले चले जा रहे हैं। फजा साए साए कर रही है, जंगल भाए भाए कर रहा है, और ये काए काए करके चले जा रहे हैं। अचानक मुझे दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई थी। हाँ, उल्लू बोल रहा था वहां पर। ये बकरी की आवाज है। अच्छा। उल्लू ऐसे कैसे?
بڑا مزہ آ رہا ہے، اور بولیے. خاموش ہو جاؤ نا. ہاں تو پھر میں نے موقع کی نزاکت کو دیکھا. میں نے سامنے دیکھا کہ 6 ڈاکو چلے آ رہے ہیں. میں 6 ڈاکو چلے آ رہے ہیں اور جیدی کو انہوں نے پپو کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. میں نے انہیں دیکھا تو میں نے پکارا، میں نے کہا مجھے بچاؤ بابا جی. ٹھیک ہے. اور پھر میں اچانک یوں پلٹا. اس کے بعد میں نے کہا خبردار، ہوشیار. اس کے بعد آنکھوں سے آنکھیں ملی ہماری اور ان کی آنکھیں ٹکرائی اور پہلی گولی ان کی میرے ٹخنے میں لگی، دوسری گولی میرے دل میں لگی، تیسری گولی میرے دماغ میں لگی. جب سے یہ حال ہے. ہاں بس اس کے بعد ٹک 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 گولیاں چلنے لگی. گولیاں چلنے لگی. دھائیں. بس میں نے فوراً پپو کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ نکلا. اللہ اللہ. کیسے پہنچے ہم یہاں امی جان، میں کیا بتاؤں. صبح 5:45 بجے خیبر میل سے ہم یہاں پہنچے ہیں. یہ کتنی عجیب سوشل رومانٹک کہانی ہے، اس پہ فلم بھی بن سکتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 2 بچھڑے ہوئے دل مل گئے. اب اللہ نے چاہا تو 50,000 روپے بھی مل جائیں گے. ملیں گے 50,000. میں آ گئی ہوں کب آنٹی فلاور باڈی. ارے یہ دونوں دھوکے باز ہیں دولت بیگ. اچھا. ہاں یہ کم بخت یہ جیدی ہے اور یہ یتیم خانے کا منشی ہے. مجھے کوٹھری میں بند کر کے بھاگ آئے. اچھا. میں روشن دان سے نکل کے آ رہی ہوں. ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے. مذاق کر رہے تھے. ہم تو چلے تم لوگوں کا خون پی جاؤں گی. کیا سمجھ رہا ہو تم؟ ڈریکولا کی واپسی.